8.5 گھنٹے 9 گھنٹے کی رات ہے, 8 گھنٹے سو لو, 7.5 گھنٹے سو لو, آدھا گھنٹہ وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز کے 2 سجدے کر لو. میرے نبی نے اعلان فرمایا یہ اتنی لاڈلی نماز ہے, اتنی اللہ کی محبوب نماز ہے, اتنی بی بی نماز ہے, اتنی پیاری نماز ہے. فرمایا تہجد پڑھنے والا جب 2 رکعت تہجد پڑھ کے سلام پھیرتا ہے, یہ نماز اتنی پاور والی, اتنی اللہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے. جب تک میرے عزیزو تہجد پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے, اللہ اکبر, یہ تہجد کی نماز اسے مصلی سے اٹھنے ہی نہیں دیتی ہے. الہ العالمین تو اپنے بندوں کو دیکھ کر کس وقت مسکراتا ہے, ہمارے حالوں کو دیکھ کر کہ اللہ ہنستا ہوگا, ہمارے گھروں کی حالت کو دیکھ کر, ہماری بچیوں کی حالت کو دیکھ کر, ہمارے اپنے مزاج کو روزانہ جھوٹ بازاری کا بازار گرم کرتے ہوئے ڈنڈیلا یار والو خدا کے واسطے کلوا من طیبات ما رزقناکم, حلال کماؤ حلال کھاؤ. مجھے نہیں پتا آپ کا کاروبار کیا ہے, لیکن اس وقت معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے. اللہ اکبر, کورونا سے زیادہ وبا بھیانک وبا ہے. وہ وبا میرا عزیزو سود کا بازار ہے, حرام کاری ہے, سود پہ پیسہ لینا, بچیوں کا جہیز میں میرے عزیزو سود پہ پیسہ لے کے بچی کا جہیز بنا رہے ہیں. غرارہ شرارہ سود پہ پیسے پہ بنایا, خرید سود کے پیسے پہ لایا, اپنی زمین کو میرے عزیزو رکھ دیا, اپنے مکان کو گروی رکھ دیا, 10 لاکھ کا بیاج لے کر میرے عزیزو لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, ایک قرآن نہیں 10 قرآن میرے سر پہ لا کے رکھ دو, میرے ہاتھوں میں پکڑا دو, میرے سینے کے ساتھ لگا دو, میں بار بار قسم اٹھا کے کہوں گا جس بچی کا بیڈ میرے عزیزو سود کے پیسے پہ بنا, نکاح کی روٹی میرے عزیزو نکاح والے دن, برات کے لیے انتظام کھانا سود کے پیسوں پہ کیا گیا, لال جوڑا سود کے پیسوں پہ بنایا گیا, لال ڈولی کے اندر میرے عزیزو اسے پال کی بگی میں بٹھا کر, اسے گاڑی میں بھولوں والی گاڑی میں بٹھا کر, اللہ اکبر, سود کا پیسہ استعمال کیا گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, اللہ کی قدوسیت کی قسم ہے, اس کی الوہیت کی قسم ہے, اس کے جلال کی قسم ہے, اس کی عزت کی قسم ہے, ایسی لڑکی جو جہیز کا پیسہ میرے عزیزو سود پہ لے کے جاوے گی, اللہ اکبر, سامان سود کے پیسے پہ لے کے جائے گی, رب کعبہ کی قسم ہے, اس کی گود کے اندر ناچنے والا تو آئے گا, عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا, نہیں آئے گا اس کی گود کے اندر. مشاہدہ ہے. مارکیٹ کے اندر دکان ہے, دکان کی دیکھا دیکھی, اللہ اکبر, 4 آدمیوں نے مل کے بیٹھ کے کہہ دیا یار تجھے پیسے کی تھوڑ ہے, میرے سے لے لے, بینک میں پڑے, تیرے کام نہیں آئے گا تو کیا آئے گا, بینک سے بھی تو مجھے ملنا ہے, تیرے پر مجھے بینک سے زیادہ اعتبار ہے, لے 10 لاکھ لے لے, مجھے مہینہ اتنے دے دیا کرنا. اس نے کہا نہیں, نفع نقصان کے برابر کے شریک ہے. کہنا نا 10 لاکھ پہ مجھے 10 لاکھ پہ 1 لاکھ مہینہ دے دیا کرنا, تو دکانداری کر لے, اور میرے عزیزو دارالعلوم سے طالب علم لے جاؤ, مدرسے سے لے جاؤ, بچیوں کے مدرسے میں قرآن پاک پڑھا لو, میرے عزیزو خیرات کر لو, بریانی زردہ پکا لو, قورمہ نان بنا لو, اللہ اکبر, خیرات تقسیم کر دو, پوری دکان کے اندر اگر بچیوں کی دھونی دے دو, عبد الحنان صدیقی سے سورہ یاسین سورہ یاسین پانی پڑھوا کر دکان میں ڈال دو, زمزم کا چھیٹا کروا دو, پیر روما ڈلوا دو, میرے عزیزو اللہ اکبر, عبد الحنان سے نہیں, مولانا مکی سے حرم پاک میں جا کر, مدینے کے امام سے جا کر تعویذ لے کے آؤ, اور اپنی دکان کے گلے میں, اپنے پرس میں, اپنے گلے میں, اپنے بازو پر, اپنی ٹانگ پہ دھاگا باندھ لو. رب کعبہ کی قسم ہے, جب تک سود کے پیسے سے توبہ نہیں کرے گا, تیرے میرے کاروبار میں آسمان سے خیر نہیں آئے گی. ضروری نہیں بیاج پہ پیسہ لے, ضروری نہیں سود پہ پیسہ لے, اللہ اکبر, میرے عزیزو آج بیاج پہ پیسہ لے کے بچی بیار ہے, کل کسی نے کہہ دیا بچی کو ننگی کر, کل کسی نے کہہ دیا 1 رات کے لیے میرے پاس چھوڑ, تجھے بیاج نہیں دوں گا, تیری بچی کا جہیز بنائے گا. رب کعبہ کی قسم, غیرت والا بچی کا گلا تو گھونٹ سکتا ہے, ایسی بچی کو لال جوڑا نہیں پہنا سکتا ہے. اقرار میں مسلم کو سمجھنے والے ختم ہو گئے ہوں تو یہ بیچارہ کیا کرے, کہاں جائے گا,
ہے کوئی ایسے خاندان کے اندر, ہے کوئی ایسی برادری کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرے؟ کوئی نہیں کرے گا. لوگ تماشا کریں گے, کہے گا اگر تمہیں بچی کے لیے جہیز نہیں, بچی بیاہ نہیں سکتا تھا, پیدا کیوں ہوئی تھی, جمتے مار دیتا. ایسے کڑوے کڑوے تو جواب ملتے ہیں میرے عزیزوں. پھر ایسا ماحول پیدا نہیں ہوگا. بتاؤ اب یہ مسجدوں کے اندر نہیں آ کے پوچھیں گے, اگر سینما گھروں میں جا کے پوچھیں گے. آپ سے معلوم کرتے ہیں ایک بچی پیدا ہوتی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کیا بول رہے ہیں؟ بنانے والوں, میرا امتی بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا, میرا امتی بغیر تربیت کے چلا گیا, تجھے روٹی کپڑے مکان نے کھوکھلا کر دیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے عزیزوں, میں 3 ملکوں کی سیر کر کے آیا, شام کی سیر کر کے آیا میرے عزیزوں, عراق میں گیا, میں نے اصحاب رسول کی قبروں کی زیارت کی, میں نے جن اولیاء اللہ کے تم نے نام سنے, میں کئی کئی گھنٹے ان کی قبروں پہ بیٹھ کے آیا. رب کعبہ کی قسم, کوئی مدینے میں پیدا ہوا, کوئی مکے میں پیدا ہوا, ہر ایک نے انسانیت کی خیر کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنا در چھوڑا, اپنی اولاد چھوڑی, اپنا کاروبار چھوڑا, اپنا رشتہ دار چھوڑا. اللہ اکبر, دیس سے پردیس میں آ کر تنے تنہا قبروں کی مٹی کے حوالے ہو گئے. قیامت کا دن ہوگا, پروردگار عالم پوچھے گا کس چیز نے تمہیں جدا جدا کر دیا. اوے لوگوں, اہل البیت کا نعرہ لگانے والوں, تمہیں اندازہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے پاک میں سو رہی ہے, آپ کی بیٹی سیدہ زینب ملک شام کے اندر سو رہی ہے, آپ کا بیٹا جناب حسین میرے عزیزوں کربلا میں سو رہا ہے, ابا آپ کا کوفے کے اندر سو رہا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, یہ اتنا مظلوم گھرانہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے, جاؤ جاؤ ٹنڈے یار کے قبرستان میں چلے جاؤ میرے عزیزوں. قبر کے اندر احاطہ بنا پڑا ہے, قبرستان کے اندر باؤنڈری بنی پڑی ہے. یہ ابو کی قبر ہے, یہ دادے کی قبر ہے, یہ امی کی قبر ہے, یہ چاچے کی قبر ہے. 2 جگہ قبر کی میں نے رکھ رکھی ہے, یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے, اپنی بیوی کے لیے رکھی ہے. اوے لوگوں, ہم تو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا کر مرنے کے بعد بھی علیحدہ نہ ہوئے. رب کعبہ کی قسم ہے, انسانیت کی بھلائی کے لیے سارے مسلمان, سارے کلمہ پڑھنے والے, سارے دنیا کے اندر انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے. صحابہ پوری دنیا کے اندر مدینے میں مرنا چھوڑ دیا. میرے عزیزوں, رحمت للعالمین کے چہرے انور کی زیارت قربان کر دی, اپنے گھر کی روکی سوکھی قربان کر دی. اور میرے عزیزوں, تیرے سندھ میں آ کر آرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خیر و خوبی کے لیے, لوگوں کی کامیابی کے لیے. لیکن ہائے ری میری بد نصیبی, ہائے رے میرے پر کیسا بگاڑ آیا, مجھے اپنے روزے نماز کی فکر ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, کل میرے ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا لوگوں, مسجد کے اندر اگربتیاں جلایا کرتی تھی, یہ نئے نئے مفتی صاحب آ گئے اور کہنے لگا آگ آگے نہیں پیچھے جلاؤ, پیچھے نہیں باہر جلاؤ, باہر نہیں اندر جلا دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آگ سامنے ہو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا نفرت کی آگ دل کے اندر ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ 4 زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی بھائی کے سینے میں آگ لگا کے بیٹھا ہے, بتا تیری نماز کیسے ہوگی؟ بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے, بتاؤ نماز کیسے ہوگی؟ بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھے, بتاؤ نماز کیسے ہوگی؟ باپ کو 50 روپے کی دوائی لانے پر اللہ اکبر 10 مرتبہ جھڑک دیا, بتا نماز کیسے ہوگی؟ اماں کو بیوی کو ماں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر میرے عزیزوں, بتا کیسے ہوگی؟ اگر بتیوں سے مسئلہ پوچھتا پھر رہے, جس اللہ والے سے پوچھا تھا, اللہ والے بتا. کوفے کے ایک نوجوان نے پوچھا تھا, اللہ والے بتا حرم میں مکھی مارنا کیسا ہے؟ اللہ والے نے کہا شرم نہیں آتی, آل رسول کو ذبح کر دیا, مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. بگاڑ تو ہمارے اندر آیا. بیچنے والا کون تھا؟ حضرت جی یہ نشے میں ہے, کس کی دکان سے لایا؟ کراڑ کی, یہودی کی, ہندو کی, کس کی دکان سے لے کے آیا؟ جس کی دکان پر ہاذا من فضل ربی لکھا ہوا, جس کی دکان پر مدینے کا پینا فلیکس لگا ہوا, جس کی دکان پر بغداد شریف کی تصویر لگی, اسی کی دکان سے لے کے آیا. جس کو تم حاجی صاحب کہتے ہو, جس کو تم شیخ صاحب کہتے ہو, جس کو تم فلاں فلاں صاحب کہہ کے کرسی پہ جگہ دیتے ہو, اسی کے ماٹ سے لے کے آیا. اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اپنے بچوں کو تو حج کروایا کرتا تھا اور دوسرے کے بچوں کو اس چیز پہ لایا کرتا تھا, میں تجھے جنت میں جانے دوں گا؟ مصیبت تو ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہے. کسی کی جرت ہے تمہارے ٹنڈے الیار کے بازار کے اندر کوئی بچی ننگے سر جا رہی ہو, سر کھول کے جا رہی, کس کی جرت ہے سر پہ دوپٹہ رکھے؟ اصحاب کہف کی قبروں سے جب ہو کے آئے نا اوپر پہاڑ سے, میری گھر والی بڑی تھک گئی تھی, ہم اندر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو اس کے سر سے نا یونس کاف اوپر کو ہو گیا, تھوڑے سے بال ظاہر ہوئے. اللہ اکبر.
جو کھانا کھلانے والی لڑکی تھی قریب آئی اور کہنے لگی حجہ حرام. میں نے کہا کیا ہوا اسے؟ اس نے یوں کر کے صفقہ میری بیوی کے آگے کر دیا. انہوں نے کہا بال ظاہر نہ کر, حیا والے لوگ ہیں, غیرت والے لوگ ہیں, تم غیرت والی عورتیں ہو. خدا بھی غیرت والا, مصطفیٰ بھی غیرت والا. اللہ اتنا سا ننگا سر برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے دل کے اندر خیال آیا, میں نے کہا میں ٹنڈو الیار کے بازاروں میں جا کے پوچھو, جب خدا اتنا ننگا سر برداشت نہیں کرتا تو خدا پورا ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر. قبر کے اندر اتارتے ہوئے کہتے ہو اللہ اکبر, 5 کپڑوں میں کفن دے دو جی, ایک چادر, ایک سینہ بند, ایک ہزار بند, 2 چادریں, ایک سر پہ سکاف دے دو. میں نے کہا میاں 4 چادروں میں چھپ گئی ہے, 5ویں چادر سکاف کیوں دیا؟ کہ جی قبر میں جا رہی ہے نا. میں نے کہا واہ اللہ کریم تیرے کیا کہنے. جو اللہ اپنی بندی کو قبر میں سر ڈھانپ کے بلا رہا ہے وہ تیرے میرے بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ میرا تباہی تو ہمارے گھر سے پھری ہوئی, آگ تو ہمارے گھر سے لگی. دنیا کی تہذیب میں آگے بڑھنے کے لیے, عقل کو مات دینے میں, اندھے ہونے کے لیے بیڑا غرق تو ہم نے اپنا آپ کر لیا. میرے عزیز خدا کے واسطے سوچو, سوچو, اللہ کے واسطے سوچو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید اور رہنمائی و والی محسوس ہو تو مہربانی فرما کر ایک لائک ضرور کیجیے, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ دینی اور اسلامی پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں. ساتھ ہی بھی لائکن کو بھید با دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت تک پر ملتی رہے. آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ.